مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وإذا النفوس زوجت آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ دوستو، سورۃ اذا الشمس کورت کی آیت نمبر 5، آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس کے اندر اللہ رب العزت نے کل اللہ پاک نے آسمانوں کا، سورج کا، چاند کا ذکر فرمایا کہ یہ چاند، ستارے یہ سارے بے نور ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ پہاڑ تمہیں بادلوں کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جو عرب کے اندر جو اہل عرب اپنی ان اونٹنیوں کے ساتھ محبت کرتے تھے، انہیں اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، جو 10 ماہ کی گابھن اونٹنی ہو، فرمایا وہ انہیں کوئی خیال نہیں ہوگا، وہ اکیلی چر رہی ہوں گی، پھر رہی ہوں گی۔ آج کے درس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا جو وحشی جانور ہیں، جو انسان کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، جن کے اندر سانپ ہے، شیر ہے، چیتا ہے، تو کئی ایسے جانور ہیں جن کے نام بھی یاد نہیں، تو فرمایا یہ سبھی جانوروں کو اللہ پاک اکٹھا کر دے گا، یہ سب ہی اکٹھے ہو جائیں گے۔ فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، ان کو جمع کیا جائے گا۔ فرمایا اس کے بعد یہ کس لیے جمع ہوں گے؟ فرمایا ان پر موت طاری کر دی جائے گی، یہ ختم ہو جائیں گے۔ ایک روایت کے اندر آیا کہ ان سے ایک دوسرے سے بدلہ لیا جائے گا، اگر کسی نے کسی کو نقصان پہنچایا تو فرمایا اس جانور سے قصاص لیا جائے گا۔ تو اسی طرح فرمایا کہ ان کو موت کے لیے پھر تیار کیا جائے گا، ان کے اوپر موت آئے گی، یہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن انسان اور جن ختم نہیں ہوں گے، انہوں نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے کیے ہوئے اعمال کا ثواب اور عذاب ان کے سامنے تیار کھڑا ہوگا۔ تو فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ جو سمندر ہیں، پانی ہے، سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر اللہ نے پہلے یہ جو کائنات سجائی ہے، زمین کو اس پانی کی تہہ کے اوپر رکھا ہے۔ تو فرمایا یہ سارے جو سمندر ہیں، فرمایا یہ کس طرح ہو جائیں گے؟ فرمایا یہ آگ بن جائیں گے، پانی خشک ہو جائیں گے۔ فرمایا کوئی پانی تمہیں نظر نہیں آئے گا، آگ ہی آگ نظر آئے گی۔ فرمایا یہ ایک روایت کے اندر کہ یہ زمین سب پانی کو چوس لے گی۔ فرمایا دوسری روایت یہ کہ یہ جو پانی تمہیں نظر آ رہے ہیں، فرمایا یہ ایک سمندر اللہ پاک نے ایسا بھی بنایا، وہ ان کی تہیں ہیں، پانی ایک سائڈ پہ چل رہا ہے، ایک سائڈ پہ میٹھا پانی ہے، ایک سائڈ پہ کڑوا پانی ہے، نمکین ہے۔ تو فرمایا اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ کی شان دیکھیں، ان کے درمیان کوئی دیوار اللہ پاک نے کھڑی نہیں کی۔ فرمایا نہ وہ نمکین پانی اس میٹھے پانی کے اندر ملتا ہے، نہ میٹھا پانی نمکین کے اندر ملتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح ان سمندروں کے اندر ایک روایت تو کل میں نے بیان کی کہ یہ چاند، سورج، ستارے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سمندر کے اندر ڈال دیے جائیں گے اور یہ آگ بن جائیں گے۔ اور دوسری روایت یہ کہ یہ سارے ہی آگ بن کے جہنمیوں کے لیے کھولتا ہوا پانی اللہ پاک تیار کر دے گا۔ تو فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، آگے اللہ پاک نے فرمایا
وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، فرمایا یہ جو جانیں ہیں ان جانوں کے جوڑے بنیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ، یہ جو جان ہے انسان جسموں کے، یہ جوڑے بنا دیے جائیں گے۔ تو اس سے حضرت نعمان بن بشیر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں، ہمیں آج کچھ سوچ لینا چاہیے، آج کچھ کر لینا چاہیے۔ جو انسان یہاں دنیا کے اندر جو کر رہا ہے وہ آگے جمع ہو رہا ہے۔ آج ہم مشابہ حضور علیہ آپ نے یہ حدیث پاک سنی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان، جو قوم جس قوم کے ساتھ مشابہ کرے گی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ آج جس کی شکل و صورت بنائیں گے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہوں تو پھر اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم حضور کے صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوں تو حضور کے صحابہ جیسا عمل کر کے دکھانا ہوگا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ حضور کی اہل بیت اطہار کے ساتھ ہمارا قرب ہو تو پھر حضور کی اہل بیت اطہار جیسے کام کرنے ہوں گے۔ انہوں نے تو ایک نماز قضا نہیں کی، ہماری ساری زندگی کی نمازیں ختم ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے سب سے جو قیمتی جانیں تھیں اللہ کے دین کی خاطر قربان کر دیں۔ ہم دکان کو قربان نہیں کر سکتے کہ دکان سے اٹھ کے آ کے اللہ کے گھر کے اندر نماز پڑھ لیں۔ ہم اپنے بستر کو قربان نہیں کر سکتے، نہیں بستر کے اوپر پڑے ہیں نمازیں پڑھی جائیں گی۔ تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کی تفسیر، فرمایا ہر آدمی کو ایسی قوم کے ساتھ ملا دیا جائے گا جو اس جیسا عمل کرتے تھے۔ آپ غور کریں، اس قوم کو اس قوم کے ساتھ ملایا جائے گا جو اس دوسری قوم جو اس جیسا عمل کرتے تھے۔ آج ہم دیکھیں یہ داڑھی رکھنا حضور کی سنت ہے، تو داڑھی منوانا، یہ کوٹ پینٹ پہنا اور یہ پتلون پہنا، لباس اس طرح کا پہنا، کیا یہ حضور کی سنت ہے؟ نہیں، یہ انگریز کا بنایا ہوا جال ہے جس کے اندر ہم پھنس چکے ہیں۔ آج ہمارے بچے سکولوں کے اندر وہ ٹائی لا کے پینٹ کوٹ پا کے سکولوں کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور اسی طرح مدارس کے اندر تو اس بات نہیں بھی بچہ آپ کا شلوار قمیض پہن کے آنا چاہیے، سر کے اوپر ٹوپی ہو ڈام کے آنا چاہیے۔ تو یہاں حضور کی سنت سکھائی جاتی ہے، اور سکولوں کالجوں کے اندر حضور کی سنت کو ختم کیا جا رہا۔ تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی رسول ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہر آدمی کو ایسی قوم کے ساتھ ملایا جائے گا جو اس جیسا عمل کرتے تھے۔ یہ اللہ کے حکم سے ہوگا، یہ اللہ کے حکم سے ہوگا، اور فرشتے اپنی مرضی نہیں کریں گے۔ فرمایا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تم 3 جماعتوں میں ہوگے، ایک دائیں ہاتھ والے اور دوسرے بائیں ہاتھ والے، ایک سبقت لے کر جانے والے، جس کو اللہ پاک نے سورۃ واقعہ کے اندر ذکر فرمایا۔ تو فرمایا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ نیک لوگوں کے ساتھ ان کو ملایا جائے گا۔ فرمایا جو یہاں دنیا کے اندر اچھا عمل کرتے تھے، فرمایا اس کا پڑوسی بھی جنت کے اندر اس طرح کا ہوگا۔ اگر آپ یہ نہیں کہ جنت کے اندر جائیں گے وہاں اکیلے ہوں گے، وہاں بھی پڑوسی کی ضرورت ہوگی۔ آج حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر جس وقت اپنا پڑوسی بناؤ، پڑوسی کا کردار دیکھو، پڑوسی کو دیکھو، پڑوسی اچھا ہے اس کے اثرات تمہارے اوپر پڑیں گے۔ فرمایا اسی طرح اگر دوست بناؤ تو دوست کا کردار دیکھو، اس دوست کا کردار تمہارے اوپر اثر کرے گا۔ تو فرمایا اسی طرح اگر نیک بندے جو سبقت لے گئے اس نیکی کے اندر، نیک اعمال کے اندر، نیک کاموں کے اندر، فرمایا وہ سب سے اونچے درجے میں ہوں گے۔ تو کیا آپ چاہتی ہیں کہ ہمیں وہاں اونچا درجہ مل جائے؟ تو پھر دوستوں کی اپنی مرضیاں چھوڑنی پڑیں گی، اپنی خواہشات کو چھوڑنا ہوگا،
اور جس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ ایک نہیں کہ ہم نماز پڑھ لیں نماز سے ہم فارغ ہو گئے، نماز پڑھ کر بھی یہ نماز سبق دیتی ہے۔ دکان پہ بیٹھے ہیں جھوٹ نہیں بولنا، دکان پہ بیٹھے ہیں آپ نے اپنی زبان اخلاق سے نہیں گرنا، ایسی بات تمہارے منہ سے ہمارے منہ سے نہ نکلے۔ اس لیے ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعلیٰ اخلاق والے، اعلیٰ عبادت والے، نیکیوں میں سبقت لے کر جانے والے یہ سب سے اونچے مقام پہ ہوں گے۔ اور پھر یہ سیدھا ہاتھ ہے، فرمایا پھر سیدھے ہاتھ والے ان کو سیدھے ہاتھ کے ساتھ ملایا جائے گا، یعنی نیک بندوں کو نیک بندوں کے ساتھ ملایا جائے گا۔ آج ہم کہتے ہیں ہماری دکان کا سودا یہ نقصان ہو جائے گا اگر ہم دکان کو چھوڑ کے چلے گئے، تو پھر کل دیکھیں یہ 40 50 70 سال کے بعد 80 سال کے بعد ہماری عمریں تو اتنی ہیں، اس کے بعد ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں سوچنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو قیامت ہے، فرمایا قیامت کی نشانیاں، یہ قیامت آنے سے پہلے 6 نشانیاں حضور نے فرمایا وہ پہلے آئیں گی۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو ذکر کرنے لگا ہوں، فرمایا لوگ ابھی بازاروں میں مصروف ہوں گے، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، لوگ بازاروں کے اندر مصروف کھڑے ہیں، سودا سلب بیچ رہے ہیں، گاہک آ رہے ہیں، فرمایا اچانک ہی سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ تو فرمایا جس وقت روشنی ختم ہوگی اس وقت توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی اس سے پہلے فائدہ اٹھائیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا جن لوگ، یہ آپ فرماتے ہیں جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے ساتھی بھی ظالم ہوں گے۔ جو یہاں ظلم کرتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں کہ یہ ہمارا بڑا گروہ ہے، ہماری بڑی جماعت ہے، ہمارے ساتھ لوگ کھڑے ہیں، تو فرمایا جو ظلم کے ساتھ اس کا معاون بنے گا، جو ظلم کے ساتھ اس کا ساتھی بن جائے گا، فرمایا اس کی جان صرف دنیا میں نہیں چھوٹ جائے گی، بعد کے اندر وہ کہے میں نے تو حج کر لیا، میں نے تو مال بڑا سخاوت کیا ہے، لیکن اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ فرمایا جو ظلم کا ساتھی بنتا ہے کل قیامت کے دن جتنے اس کے ساتھی ہوں گے وہ بھی اسی طرح جہنم کے اندر کھڑے ہوں گے۔ تو میرے بھائی اگر نیک اعمال کے اندر آپ کسی کے ساتھ معاون بنیں گے تو کل قیامت کے دن بھی آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو اسی لیے آج ہی اپنا ٹھکانہ، اپنا تعلق، اپنے دوست ان کو بنا لینا چاہیے جو نیک ہوں، جو برگزیدہ ہوں، اور جو 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہوں، ان نمازیوں کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں۔ سب سے بڑی رشتہ داری یہی ہے، سب سے بڑی رشتہ داری کہ ہمارا تعلق ان دوستوں کے ساتھ ہے، ان اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھانے والے ہیں، قرآن کو سمجھنے والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آنے والے ہیں، زبان سے جھوٹ نہیں بولتے، کسی کو دھوکہ فریب نہیں دیتے، تو ان کو اپنا دوست بنائیں۔ یہ دوستیاں کل قیامت کے دن آپ کے کام آئیں گی۔ تو اس لیے یہ دوستیاں جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو یہاں نیک ہے اس کا ساتھی بھی، پڑوسی بھی وہاں نیک ہوگا، تو یہ تو ایک نیکی کی بات، نیک آدمی کی بات ہے۔ تو جن کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ ہے، حضور کے صحابہ کے ساتھ ہے، اہل بیت اطہار کے ساتھ ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہے، ولیوں کے ساتھ ہے، تو یقیناً ان کے یہ جو پڑوس بنیں گے، ان کی یہ پڑوس اور ان کی دوستیاں یہاں بھی جس طرح آپ محبت کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ارشاد فرمایا کوئی آدمی، ایک آدمی مشرق کے اندر رہتا ہے، ایک مغرب کے اندر اللہ کا ولی رہتا ہے۔ میں اس کی مثال دینے لگا ہوں، جس طرح شہنشاہ بغداد حضور سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ، ہم وہاں نہیں پہنچ سکے، نہ ان کا وہ زمانہ پا سکے، لیکن دل کے اندر محبت ہے کہ ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ شخص اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ آپ خواجہ معین الدین اجمیری کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لیکن اجمیر کے اندر آپ کی حاضری نہیں ہو سکی، زندگی کے اندر محبت ہے تو کل آپ خواجہ معین الدین اجمیری کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ کی محبت ہے کہ حضور کے نواسوں کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرتے ہیں، محبت کا ایک معنی یہ بھی ہے جو کام انہوں نے کیے ہیں وہی کام ہمیں کرنے چاہیے، جو انہوں نے
حضور کی امت کو سبق دیا ہے، طریقہ بتایا ہے، وہ طریقہ اپنا لینا چاہیے۔ تو یقیناً کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسن والحسین شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ اگر اپنے سردار کی آج قدر کریں گے تو کل ان کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔